السلام علیکم۔ ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو نیوٹنز لا آف موشن، تو دیکھتے ہیں کہ نیوٹن لا آف موشنز کیا ہیں۔ 9th اسٹینڈرڈ اور 10th اسٹینڈرڈ کے بے شمار اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس پہ آپ ایکسپلین کریں، تو دیکھتے ہیں اب کہ نیوٹن بھائی صاحب کیا کہتے ہیں اپنے ان لاز کے بارے میں۔ تو یہ 3 لاز ہیں، ایک ہے لا آف انرشیا، دوسرے کو ہے فزیکل ٹو ایم اے، اور تیسرے کو ایکشن ری ایکشن، سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نیوٹن کے لا کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جنہیں پتہ تو ہے کہ نیوٹن کے 3 لاز ہیں، لیکن وہ ہیں ایکچوئل میں ڈسکرائب کیا کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نیوٹن کے جو 3 لاز ہیں ان میں سے فرسٹ لا ہے، وہ کہتا ہے کہ این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول اسٹے ایٹ ریسٹ اینڈ این آبجیکٹ ان موشن ول اسٹے ان موشن ایٹ کانسٹنٹ ویلاسٹی unless acted upon by unbalanced force۔ سیکنڈ لا ہے کہ فورس ایکول ماس ٹائم ایکسلریشن، اور تھرڈ لا ہے کہ فار ایوری ایکشن دیئر از این ایکول ریئیکشن۔ اس ویڈیو میں ابھی ہم فرسٹ لا کو ڈفرینٹ ایگزامپل کی مدد سے ہی دیکھیں گے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ فرسٹ لا کیا کہتا ہے۔ تو اب جو فرسٹ لا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے بھی پہلے بھی پڑھا کہ ایک جو آبجیکٹ ہے وہ اگر اسٹینڈ اسٹل پڑا ہوا ہے تو وہ اسٹینڈ اسٹل ہی پڑا رہے گا، اور اگر وہ حرکت کر رہا ہے کسی ویلاسٹی کے ساتھ، جس بھی اسپیڈ کے ساتھ، تو وہ اسی اسپیڈ کے ساتھ حرکت کرتا رہے گا جب تک کہ اس پہ کوئی دوسری قوت عمل درآمد نہ کر دے، اس فورس کو ان بیلنس نہ کر دے۔ اب یہ اس میں تو کئی چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بال پھینکتے ہیں لیکن بال تو رک جاتی ہے، اور اگر ایک چیز کہیں پہ پڑی ہوئی ہے، ایک بک پڑی ہوئی ہے، تو بک کو جب تک اٹھائیں گے نہیں تو وہ وہاں سے نہیں حرکت کرے گی، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک حرکت کرتی ہوئی چیز تو رک جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ایکسپلین ہوتا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ جس طرح کے یہ پمپکنز پڑے ہوئے ہیں، تو یہ جب تک اپنے ان کو کوئی اٹھائے گا نہیں تو یہ اسی طرح یہاں پہ رہیں گے۔ یہ نیوٹن بھائی صاحب کا قانون جہاں پہ تو بالکل کلیئر ہے۔ تو انرشیا کیا چیز ہے؟ انرشیا کہتا ہے کہ انرشیا از دا ٹینڈنسی آف این آبجیکٹ ٹو ریزسٹ چینج ان اٹس ویلاسٹی ویدر ان موشن اور موشن لیس۔ جو چیز جس جگہ پہ ہے، اگر جو حرکت کر رہی ہے وہ حرکت کرتی ہوئی چیز ہے تو وہ حرکت کرتی رہے گی اپنے انرشیا سے۔ اگر اس میں رکاوٹ آئے گی تو وہ انرشیا میں بریک ہوگا، اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے اور اس کو اٹھایا گیا تو وہ اس کے انرشیا میں تبدیلی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ایئر بون ہے کہ اگر وہ اس کو ہوا میں اچھال دیا جائے تو وہ ہوا میں ہی رہے گا، اور جس ویلاسٹی سے رہا ہے اسی میں رہے گا، لیکن ایسا رہتا ہے کہ نہیں، یہ اب دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ ایک گالف کی بال پڑی ہوئی ہے، یہ اگر اپنی ٹائی پہ پڑی رہے گی جب تک اس پہ کوئی فورس آ کے عمل نہ کرے اور اس کو یہاں سے موو نہ کروائے۔ اب تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وائی دین وی ڈو آبزرو ایوری ڈے آبجیکٹس ان موشن سلوئنگ ڈاؤن اینڈ بیکمنگ موشن لیس سیمنگلی وداؤٹ آؤٹ سائڈ فورس۔ یہ کیسے یہ وہی جو سوال آ گیا کہ ایک بال ہم پھینکتے ہیں تو نیوٹن بھائی صاحب کے قانون کے مطابق تو یہ اس کو موشن میں ہی رہنا چاہیے، لیکن یہ رک کیوں جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو روکتی ہے فرکشن، یعنی کہ رگڑ۔ کس کی رگڑ؟ رگڑ وہ ہو سکتی ہے، وہ رگڑ ہوا کی ہے اور کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ چاند زمین کے ارد گرد حرکت کر رہا ہے اور حرکت کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ جس حرکت پہ ہے اسی پہ ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ کسی طرح کی فرکشن لاگو نہیں ہے،
وہ اسپیس میں ہے اور اسپیس میں نہ تو ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ کوئی فرکشن نہیں ہے، تو وہ جس موشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہے وہ اسی سے حرکت کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں کہ فرکشنز جو ہیں، فرکشنز کی کتنی 4 قسم سے ہو سکتی ہیں۔ فرکشن سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کوئی آئس پہ اسکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ رولنگ فرکشن ہوتی ہے، جیسے کسی چیز کو رول کرتے ہیں تو اس کی رولنگ میں بھی فرکشن آتی ہے۔ فلوئڈ فرکشن، ایئر اور فلوئڈ میں، لیکوڈ میں ہو، کسی بھی چیز میں بھی اگر ایئر میں بھی کوئی چیز پھینکی جائے گی تو وہ ایئر بھی اس کو ریزسٹ کرے گی۔ وہ اسٹیٹک فرکشن ہوتی ہے جو کہ انیشیلی کسی چیز کی پڑے رہنے پہ ہوتی ہے۔ اب یہ فرکشن اگر نہ ہو تو نیوٹن بھائی صاحب کے قانون کے مطابق پھر یہ جو چیز حرکت کر رہی ہے وہ حرکت کرتی رہے گی، جو رکی ہوئی ہے وہ رکی رہے گی، اور حرکت کرنے والی چیز کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ مثلا یہ بک ہے، اگر ایک بک کو آپ ٹیبل سے سلائڈ کر کے پھینکو گے تو وہ حرکت کرتی رہے گی، لیکن اس کو روکتی کیا چیز ہے؟ ٹیبل کی فرکشن اس کو روکتی ہے۔ اور اگر وہ ٹیبل کی فرکشن نہ ہو تو وہ اگر ایک دفعہ موو کر رہی ہے تو وہ موو کرتی رہے گی۔ اب کہتا ہے کہ ان ایبسنس آف فورس آف فرکشن دی بک وڈ بی کنٹینیو ٹو موشن، وہی جو بات کہی گئی ہے کہ موشن میں رہے گی جب تک اس کو روکنا ہے۔ اب یہ چیز ایک دیکھیں، یہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے کسی کے ساتھ ہو، سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک 80 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، تو اس کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کی سپیڈ بھی وہی 80 کلومیٹر کی ہے، اور جیسے ہی آگے سے سامنے جیسے دکھایا گیا کہ سامنے سے بلاکیج ہے، تو جیسے ہی وہ گاڑی رکے گی تو وہ کیونکہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کی بھی وہی سپیڈ ہوگی جو گاڑی کی سپیڈ ہے، تو جیسے ہی 0 سپیڈ ہوگی تو وہ اس سے گاڑی سے باہر گر جائے گا، یا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو بھی اس طرح کی، تو وہ اس نے انرشیا بریک کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس کے جو باقی ماندہ قوانین ہیں ان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس کے باقی قوانین کو ڈسکس کریں گے۔